بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب شعیب شبیر صاحب، جو کہ بحریہ ٹاؤن لاہور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی، جس کی آج یہ دوسری انسٹالمنٹ جمع کروانے آئے ہیں، اور میں نے سوچا کہ ان سے میں فیڈ بیک لوں اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے اور اپنی خدمات کے حوالے سے، کہ ان کو جو خدمات دی جا رہی ہیں کیا یہ ان سے مطمئن ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب شعیب شبیر صاحب سے کہ وہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیا یہ ریکمینڈ کریں گے ہمارے ناظرین کو، تو اپنی قیمتی آراء سے جناب نوازیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام شعیب شبیر ہے۔ تو میں لاسٹ ایئر انیس صاحب کے پاس آیا تھا اسٹیٹ لائف کا پتہ کرنے۔ ایک تو انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے، اور اس کے بعد زیادہ انہوں نے رہنمائی کی، اور میں نے پالیسی لے لی ہے۔ تو یہ ہے کہ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے مرضی ارننگ کر لیں، آپ کی سیونگ نہیں ہوتی۔ آپ بینک میں رکھیں، کمیٹی رکھیں، وہ پیسے آپ کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، کوئی ڈبل ٹرپل نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ لائف میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تو سیونگ ہوتی رہتی ہے، اور جب آپ کے 20 سال کے بعد آپ ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوں گے، یا آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی اس میں آپ کو بڑا ہیلپ آؤٹ ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہ سیونگ ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی سڈن انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی بیک اپ نہیں ہوتا آپ کی فیملی کے لیے۔ تو یہ جس نے انشورنس کروائی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ٹائم بھی بندے کی کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو تحفظ ملتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے، اور ایسی بہت سی ایگزامپل دیکھی ہیں کہ کسی کی فیملی ممبر جو مین ارننگ کرتا ہو، اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو باقی جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ کافی سفر ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ لائف نے بڑی اچھی چیز دی ہے کہ آپ کا جو تحفظ ہوتا ہے، اور پلس جو ہے نا آپ کی سیونگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا آپ کو کم از کم ایک اپنی فیملی کی ایک ممبر کی لازمی پالیسی کروانی چاہیے۔ اگر آپ زیادہ ممبرز کی کروا سکتے ہیں، 2 کی 3 کی، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جو ایک بندہ ہے اس کی تو لازمی ہر بندہ کروائے۔ بہت شکریہ انیس صاحب، تھینک یو، آپ نے بہت اچھا۔ شکریہ شعیب صاحب۔ اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، سیونگ کو کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل ہے۔ تو اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی جو ہے وہ بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے، جس پہ گامزن رہتے ہوئے آپ مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بھرپور معاشی تحفظ کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جس سے ہمارا خاندان جو ہے وہ ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار اور کہنے کے انسرٹنٹی کے طور پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کی فیملی کو تحفظ ملتا ہے۔ تو آپ نے جو قیمتی آراء دی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، شکریہ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بہتر خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ السلام علیکم، میں اسٹیٹ لائف انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود آپ سب کو اسٹیٹ لائف کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے سامنے موجود ہیں انیس مہدی صاحب، جو کہ اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر ہیں۔ تو انیس مہدی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف نے 1-2 سال پہلے اپنی 50ویں سالگرہ پر جو ایک گولڈن انڈومنٹ پلان لانچ کیا تھا، اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اس میں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس میں اور انڈومنٹ پالیسی میں فرق کیا ہے؟ تو کائنڈلی جو گولڈن انڈومنٹ پلان ہے اسٹیٹ لائف کا، اس کو مکمل طور پہ اس طرح ایکسپلین کر دیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھنے آیا اس کو دنیا کی کوئی اور ویڈیو اسٹیٹ لائف کی دیکھنی نہ پڑے۔ بہت شکریہ یار صاحب، پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گولڈن انڈومنٹ پلان کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر سکوں۔ فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے اس کا نام ہے انڈومنٹ پلان، ٹھیک ہے، جسے میعادی بیمہ پالیسی کہتے ہیں، صحیح، جس کا ٹیبل ہے 03۔ ٹھیک ہے، جب سے اسٹیٹ لائف بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہ پلان سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے فروخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب کر سکتے ہیں، صحیح، اور اس میں طے شدہ وقت پہ مخصوص رقم کی ادائیگی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے، یعنی کیا انسٹالمنٹ یا کیا پریمیم پے کرنا ہے، کب تک پے کرنا ہے، کتنی مدت کا پلان ہے، اور اس پلان کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کو کیا سم ایشورڈ اور اس کے ساتھ کیا منافع جات یعنی میچورٹی کی اماؤنٹ کتنی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نارملی
انڈومنٹ پلان جو زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ 20 سال کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ 10 سال سے یہ شروع ہوتا ہے, 10 سے 14 سال کی مدت کے سلیبس, بونس کے سلیبس ڈفرینٹ ہیں, 15 سے 19 کے بھی ہیں, اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو. بالکل. اور 20 سے آن ورڈ اگر بات کریں تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریٹرن بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 20 سال کا جو پلان ہے اس میں 20 انسٹالمنٹ آپ کو سالانہ بنیاد پہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بات طے ہو گئی کہ 20 ایئرس کا پلان لینے کے لیے ہمارے پراسپیکٹ آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جب 20 ایئرس کا پلان انہوں نے سائن کیا تو ان کو 20 سال میں 20 انسٹالمنٹس دینا ہے. ٹھیک ہے. 20 سال, جب 20 سال کی انسٹالمنٹ وہ پے کریں گے اور آخری سال میں جب ان کا ٹائم مکمل ہوگا تو ان کو میچورٹی کی اماؤنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب دراصل اسٹیٹ لائف نے موجودہ زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک نیا پلان انٹروڈیوس کروایا جو کہ موجودہ انڈومنٹ پلان کی ایک اپ ڈیٹ ورژن, ٹھیک ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں صحیح ہو گیا, ایک نئی شکل آپ کہہ سکتے ہیں, اپ ڈیٹڈ جو ایک ورژن ہے. بالکل. دراصل گولڈن انڈومنٹ پلان بھی وہی خصوصیات کا حامل ہے جو کہ انڈومنٹ میں ہے, لیکن کیونکہ یہ ریسٹرکٹڈ ہے صرف 20 ایئرس کے لیے, اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب نہیں کر سکتے. یہ کم سے کم 20 سال کا ہوگا. 20 سال کا کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 20 سال کا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ سالانہ ادائیگی کے علاوہ دوسرا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ادائیگی کی ٹپیکل ٹریڈیشنل جو 20 انسٹالمنٹ والا پلان ہے اس کے برعکس اس میں صرف آپ نے 7 انسٹالمنٹ جمع کرانی, یعنی کہ پلان 20 سال کا ہے, ادائیگی آپ نے صرف 7 انسٹالمنٹ یعنی ابتدائی 7 قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنی, اس کے بعد آپ نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی. صحیح. پلان آپ کا کنٹینیو رہے گا وداؤٹ پیئنگ انسٹالمنٹ. ٹھیک ہے. اور پالیسی آپ کی چلتی رہے گی, اس پہ بونسز بھی لگتے رہیں گے, پالیسی کا تحفظ بھی برقرار رہے گا, اور میچورٹی پہ جیسے 20 سال مکمل ہوں گے تو ان جو پالیسی ہولڈر کو پورے میچورٹی کے بینیفٹ یا میچورٹی کی رقم دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ پلان ڈیزائن کرنے کی وجہ یہ تھی وہ افراد جو اپنی ذمہ داری کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے سوٹیبل پلان ہے. صحیح. یعنی کہ وہ جلدی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے ایسے جو پاکستانی جو کہ گلف کنٹری میں کام کر رہے ہیں, جیسے سعودی عرب, دبئی, عمان, قطر, بحرین, کویت میں, کیونکہ یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ یہاں پہ جتنا بھی آپ عرصہ کام کر لیں آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی, پلٹ کے اپنے واپس ملک میں ہی آنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ کام کرنے والے افراد اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کون سی انویسٹمنٹ کریں جو کہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, جو کہ کم سے کم وقت کے لیے ہو, ٹھیک ہے, اور ہمارا ایک ایسٹ بھی ڈیولپ ہوتا رہے. تو ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اور آئیڈیل پلان ہے. اس کا دوسرا کی فیچر یہ ہے کہ جب آپ 7 انسٹالمنٹ میں رقم ادا کرتے ہیں, آپ یعنی فاسٹ ٹریک پہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں, تو اسٹیٹ لائف کی طرف سے اس میں ڈسکاؤنٹ فیکٹر رکھا گیا ہے. کتنا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جی؟ اگر بات کی جائے ریگولر پلان کی, یعنی کہ 20 لاکھ سم ایشورڈ کی بات کریں, تو آپ ریگولر پلان میں ₹1,00,000 انسٹالمنٹ بنے گی اور اس میں آپ ₹20 لاکھ ہی ادا کریں گے, جبکہ گولڈن انڈومنٹ پلان میں آپ نے 7 انسٹالمنٹ میں رقم ادا کرنی ہے. تو یہاں پہ 20 لاکھ کی بجائے آپ کو ₹15 لاکھ 7 انسٹالمنٹ میں ادا کرنا ہے, یعنی کہ ₹5 لاکھ کی اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. یہ تو بڑا زبردست مطلب پلان ہے. 2 فیچرز ہیں. نمبر 1, 7 انسٹالمنٹس دینی ہے, 20 نہیں دینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور آپ کو آگے 13 سال پریمیم نہ دینے کی آزادی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے اس میں 25% تک اپ ٹو 25% آپ کو سمجھے کہ ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے. اچھا. یعنی کہ ₹20 لاکھ کا پلان تھا, اس میں آپ نے ہر سال ₹1,00,000 کے حساب سے 20 سالوں میں ₹20 لاکھ دینا تھا. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ آپ نے 20 لاکھ 7 سالوں میں نہیں دینا کیونکہ آپ جلدی پیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ ₹15 لاکھ جو ہے وہ 7 سالوں میں دینا ہے. اور اس کی جو میچورٹی ویلیو اگر ہم بات کریں تو سم ایشورڈ کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے 20 لاکھ ہی سم ایشورڈ رہے گا, تو جیسا کہ انڈومنٹ پلان میں 4 گنا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی 4 گنا ہو جائے گا. مطلب میچورٹی اتنی ملے گی, لیکن پہلے جو اماؤنٹ پے کرنی ہے اسٹیٹ لائف کو وہ 7 قسطوں میں 5 لاکھ یا 25%, وہ جتنی بھی آپ اماؤنٹ ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ آپ نے 7 قسطوں میں دینی ہے, تو وہ 20 سال میں جو قسطیں دینی تھی اس کی نسبت 25% کم دیں گے. اور جو 25% آپ کم دیں گے تو آپ کا ظاہری بات ہے کہ 15 لاکھ پہ آپ کو 80 لاکھ مل رہا ہے. صحیح. اور وہاں پہ 20 لاکھ میں 80 لاکھ مل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جلدی فری ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سال 2023 ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ پلان لینا چاہتے ہیں تو پہلی انسٹالمنٹ آپ 2023 میں دیں گے اور آخری انسٹالمنٹ 2029 میں دیں گے. ٹھیک ہے. بظاہر تو آپ کے 6 سال ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انسٹالمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے تو آپ ابتدائی 6 سالوں میں 7 ادائیگیاں کر کے اپنے اس پیمنٹ پلان کو مکمل کر لیں گے. مطلب آپ سبکدوش ہو گئے, آپ کی کوئی ٹینشن نہیں رہی. آپ جب تک وہ پیسے کما رہے ہیں, مطلب کوئی مطلب جاب کر رہے ہیں جو کہ آپ کی کو 8-10 سال چلتی ہے, تو اس کے دوران ہی آپ یہ پیسے دے کے فری, اور 20 سال بعد آپ کو جو میوہ ہے وہ کھانے کو مل جائے گا. دیکھیں بہت سے لوگ اکثر اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں, ایک ان نون فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ابھی کما رہے ہیں تو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو کوئی آمدنی کے ذرائع اگر ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں تو ہم پہ ذمہ داری تو عائد رہے گی پریمیم کی ادا کرنے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس پالیسی کے تحت ان کی جو ادائیگی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی 7 انسٹالمنٹس دینی ہے اور آپ جلدی سبکدوش ہو جاتے ہیں, آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ بڑا زبردست پلان ہے, خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یار اگر کام نہ رہا, اگر جاب نہ رہی, اگر پیسے نہ رہے تو کیا کریں گے. تو وہ 7 سالوں میں, اصل میں تو 6 سالوں میں ہی وہ پہلی اپنی انسٹالمنٹ دے اور اس کے بعد 5 سالوں میں مزید انسٹالمنٹ 6 سالوں میں دیں تو وہ ختم, ان کی انسٹالمنٹس ختم, اور اس کے بعد وہ 20 سال بعد پیسے انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ معاشی تحفظ بھی انجوائے کریں. کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ, ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر پالیسی ہولڈر جو ہے وہ میچورٹی کی رقم انجوائے کرے خود. تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے میچورٹی کی رقم ملنے سے پہلے, تو اس کی فیملی کو جتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں اور جو اس نے رقم ادا کی ہوتی ہے وہ رقم اور جتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں وہ بونس ملا ملو کے اس کی فیملی کو جو ریٹرن ہے وہ مل جاتا ہے. اس پلان سے خصوصی طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ قلیل مدت میں اس کی ادائیگی کو مکمل کر سکتے ہیں, اور یہ پلان ان کا کنٹینیو رہے گا. اور خاص طور پہ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے والدین جو ہے وہ کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ پلان ان کے لیے بھی بہت سوٹیبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایسے افراد کے لیے کہ جو پینشن کے حصول کو ممکن بنانا چاہتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد یا ایک خاص مدت کے بعد اکٹھی رقم حاصل کرنے کے خواہاں ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ پلان بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہے, جس میں انہوں نے صرف اپنی جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں اس میں سے ایک بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے اور 7 انسٹالمنٹس ادا کرنی ہے اور اپنے مستقبل کو سیکیور کر دینا ہے. تو ناظرین, اگر اس پلان کے متعلق آپ کو مزید معلومات درکار ہیں یا مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنی ایج کے اکارڈنگلی اس پلان کو کسٹمائزلی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو بلا جھجک سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایسے اوورسیز پاکستانی کو جانتے ہیں تو آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسٹیٹ لائف سے متعلقہ نئی آفرز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے, اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.